عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح جو ہے وہ غیر شرعی ہوا، یہ عدالت میں کیس کیا گیا ہے۔ اور جو کرکس ہے مفتی سعید صاحب کے بیان کا وہ یہ ہے، عدالت میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نکاح ہے، مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ نکاح کریں گے تو آپ پرائم منسٹر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے، اور یہ بہت اہم بیان ہے۔ عمران خان کا شاید ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوگا آئندہ اولاد کے لیے، تو خان صاحب کے لیے کافی مشکلات ہوں گی اور خان صاحب کو جو ہے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی، میں ہوں نعمان مقصود، آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹرز بیٹھک۔ میرے ساتھ ہیں عامر بھائی اور نعیم اصغر۔ تو اندر کی خبریں آج ہم آپ کو بتائیں گے، آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کیا چل رہے ہیں اور دبئی کی طرف سے کتنے پیسے ملنے والے ہیں، سعودیہ اور چین نے کس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا وہ معاشی صورتحال بہتر کرنے کے لیے۔ دوسرا ایک اہم ٹاپک ہے ایک بشریٰ بی بی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا، ان کے نکاح کے معاملے پر آج ان کے جو نکاح خواہ تھے مفتی سعید، انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے، اس کے اوپر نعیم اندر کی خبر دیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ وکلاء کی ایک بڑی تعداد چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت کے اندر آج شارع دستور پر آئے۔ اس وقت کیا صورتحال تھی؟ سیکیورٹی بہت سخت تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اس کے معاملے کے اوپر بھی نعیم سے اندر کی خبر لیں گے۔ تو سب سے پہلے عامر بھائی سے بات کرتے ہیں کہ عامر بھائی ہمیں بتائیں گے، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو، کہ جو معاہدہ ہوا سعودیہ کے ساتھ، جو ہوا چین کے ساتھ، اور اب جو معاہدہ ہوا ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ، اس میں پاکستان کی معیشت پر کیا بہتری آئے گی؟ اور یہ بتائیے گا عامر بھائی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ان میں کیا پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ دیکھیں، اب تو باقی سارے پیشگی اقدامات ہم نے کر دی ہیں۔ اب صرف آئی ایم ایف کی یہ تھی کہ جو آپ کے دوست ممالک ہیں نا، ان سے ہمیں ریٹرن ایک کمٹمنٹ دیں کہ وہ آپ کی امداد کریں گے۔ تو چین نے تو پہلے ہی کر دی ہے، سعودی عرب نے $2 ارب کی ریٹرن کمٹمنٹ دے دی ہے آئی ایم ایف کو۔ اور چین نے کتنے کی؟ چین نے تقریباً $4 ارب کی امداد کی ہے، 2 ارب انہوں نے دیے ہیں اور 2 ارب کو رول اوور کی ہے، تو ٹوٹل یہ $4 ارب کی امداد ہو گئی ہے۔ اب متحدہ عرب امارات جو ہے اس نے $1 ارب دینے ہیں پاکستان کو، اور وہ بھی انہوں نے گرین سگنل دے دیا ہے، اور وہ امید ہے کہ اس ہفتے میں پاکستان کو وہ جو ان کی ریٹرن گارنٹی ہے وہ مل جائے گی اور وہ آئی ایم ایف کو بھی پیش کر دی جائے گی۔ اور پاکستانی وفد جو ہے آئی ایم ایف کی اسپرنگ میٹنگ کے لیے ویسے ہی واشنگٹن میں ہے، وہ وہاں پہ آئی ایم ایف کو بتا دیں گے، اور اس کے بعد یہ سب سے بڑی جو ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے سٹاف لیول ایگریمنٹ کے لیے، تو اس کے بعد سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد بورڈ ہوگا اور پاکستان کو $1 بلین آئی ایم ایف سے مل جائے گا۔ اور یہ صرف آئی ایم ایف کا تو $1 بلین ہے نا، لیکن اس کے ساتھ پھر آپ کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پیسے ملنے ہیں، ورلڈ بینک سے پیسے ملنے ہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کچھ آپ بانڈز بھی جاری کر سکیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو اس سے بھی آپ کافی پیسے لے لیں گے۔ تو یہ ہوپ فلی اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جاتا ہے تو یہ فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں جون کے اختتام تک $10 ارب سے زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو یہ کرائسس ہے کہ ایل سی نہیں کھل رہی، مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، اسے گورنمنٹ جو ہے افیکٹولی کنٹرول کر سکے گی۔ ڈالرز میں کچھ فرق پڑے گا اس سے؟ دیکھیں، ڈالرز میں اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، ریمیٹنسز بڑھتی ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی ڈالر نیچے جائے گا، کیونکہ ڈالر کی یہ جو ایکچوئل پرائز نہیں ہے۔ یہ نہیں، یہ بتائیے گا کہ آج کا جو سب سے پہلا بڑا ایشو تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء کی بہت بڑی تعداد شارع دستور کے اوپر تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کی حمایت کے اوپر آئے ہیں، اور سیکیورٹی کے بڑی سخت انتظامات، آپ نے بہت بڑی خبر دی تھی کہ آج جو غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ جی بہت شکریہ نعمان صاحب۔ یہ وکلاء آئے تھے، وکلاء کل بھی آئے تھے، اور پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کے حوالے سے جو کیس تھا اس کے فیصلے میں پنجاب کے حوالے سے سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہا تھا کہ 10 اپریل تک سارے جو 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو یہ کہا تھا کہ آپ رپورٹ جمع کروائیں، اور پنجاب میں الیکشن کے حوالے سے جو انتظامات ہوئے ہیں اس بارے میں رپورٹ دی جائے۔ تو کل وہ الیکشن کمیشن نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے جو فنڈز فراہم کرنے تھے وہ نہیں فراہم کیے گئے، سیکیورٹی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت جو نگران حکومت ہے وہ سیکیورٹی کے لیے انتظامات کرے، تو وہ بھی نہیں کیے گئے۔ آج بھی جو لائرز تھے پی ٹی آئی کے وکلاء ونگ کے، وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بینچ آج کسی بھی وقت بیٹھے گا اور پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے کوئی گرما گرم صورتحال ہو سکتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کے سپورٹ کے لیے یہ بیسیکلی آئے تھے، اور انہوں نے نعرے بازی بھی کی، چیف تھے جان نثار، بے شمار اعظم سواتی بھی تھے۔ اچھا، کچھ دیر کے بعد وکلاء جو ہیں
वो फिर अपने नारेबाजी करने के बाद वो चले गए। मुफ्ती सईद साहब अचानक सामने आ गए हैं, जिन्होंने खान साहब का और बुशरा बीबी का निकाह करवाया था, तो उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप, और आज हुआ क्या है इसमें? देखिए नुमान साहब, मुफ्ती साहब आपने ही पहले इंटरव्यू किया था, याद है आपको? जी, मुफ्ती साहब ने बुशरा बीबी वाला निकाह तो करवाया, उससे पहले भी जो एक निकाह था वो भी मुफ्ती सईद साहब ने ही करवाया था। और आपने ठीक कहा कि उस निकाह के बाद भी मैंने ही इंटरव्यू किया था उनका पहला, जिसमें मुफ्ती साहब की जो खामोशी थी वो सारा कुछ बता गई थी। और की कहते ज़बरदस्ती बिठाता सी उन्होंने? नहीं, वो चले उस निकाह को छोड़ें। आज जिस निकाह के बारे में मुफ्ती साहब ने आज अदालत में बयान दिया है वो बड़ा सीरियस नोयत का है। केस क्या था? केस ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह जो है वो गैर शरई हुआ। ये अदालत में केस किया गया है और इस केस में एक और सबसे अहम गवाह जो हैं वो मुफ्ती सईद साहब हैं। आज जो क्रक्स है मुफ्ती सईद साहब के बयान का वो ये है, अदालत में उन्होंने ये कहा है कि ये जो निकाह है ये इद्दत के दौरान हुआ। और मुफ्ती सईद ने ये बताया कि नवंबर 2017 में ये तलाक हुई और 1 जनवरी को इमरान खान ने उन्हें कहा कि निकाह करना है, तो इद्दत जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और इसी दौरान निकाह हुआ। मुफ्ती सईद साहब ने ये भी बयान दिया है कि मैंने दूसरा निकाह भी पढ़ाया और इमरान खान ने मुझे बताया कि मुझे ये कहा गया था कि आप निकाह करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे। तो इस खान साहब बनेंगे या वो बनेंगे? नहीं, खान साहब बनेंगे। मुफ्ती साहब ने कहा वज़ीर आज़म बनना था। मुफ्ती साहब वैसे आपको पता है मुफ्ती साहब बड़े लिटरेरी आदमी हैं। यहाँ आपा में एक मस्जिद में वो नमाज जुमा का खुतबा देते हैं और एक बहुत बड़ा मदरसा भी चला रहे हैं वो 76 के करीब। तो मुफ्ती सईद साहब आई थिंक मुफ्ती सईद साहब को इल्म नहीं था इस सारी सिचुएशन का। वो जैसा कि उनके बयान में भी है कि मुझे नहीं पता था, मैंने निकाह से कबल पूछा भी कि क्या निकाह की तमाम शराइत मुकम्मल हैं, तो बुशरा बीबी के साथ जो एक खातून थी उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुकम्मल हैं और निकाह पढ़ाया जा सकता है। और मुफ्ती साहब इससे पहले जो वीडियो आई थी और एक कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई थी, तो उसमें भी मुफ्ती सईद साहब जो हैं वो पशेमान से नज़र आ रहे थे कि शायद उनसे कोई गलत काम करवा लिया गया है, गलत काम हो गया। खैर, इसी पशेमानी को सामने रखते हुए उन्होंने आज अदालत में अपना बयान दे दिया। अब देखते हैं केस आगे किस नहज पे जाता है, किस तरफ जाता है। आज जो अहम बयान था, और ये बहुत अहम बयान है, एक गवाह है और मेरा ख्याल है कि ये केस जो है वो बिल्ड भी इन्हीं के बयान पे हुआ और आगे इन्हीं के बयान पे चलेगा। इन्हीं के बयान पे ही चल रहा है, मुझे तो लग रहा है। आमिर भाई, आपको क्या नज़र आ रहा है इस केस के ऊपर? क्योंकि डिफरेंट केसेस को सामने ला के छोटे छोटे मामलों को ऐसे उठाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें बहुत बड़ा बना के पेश किया जा रहा है। ज़ाहिर है आपको पता ही होगा कि कौन लोग इस्तेमाल करने इस तरह की केसेस के अंदर लोगों को। देखें, एक बयानिया बनाया जा रहा ना, इमरान खान के गिर्द एक करप्शन का बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तो वो तो बन नहीं पाया और वो बन सकता था, लेकिन मसला ये है कि जो तहकीकात पे जो लोग लगाए गए ना उन्होंने काम पूरा नहीं किया। वरना कई ऐसे केसेस थे जिसमें साबिक हुकूमत के कई आला अहदेदार जो थे मुलव्वस थे, लेकिन वो उसे बयानिया बना नहीं सके या उन्हें बनाने नहीं दिया गया। तो ये बयान एक इमरान खान के ख़िलाफ़ क्योंकि एक बयानिया बनाया जा रहा है पूरा, तो मुझे तो ये लगता है कि इमरान खान का शायद DNA टेस्ट भी होगा आइंदा औलाद के लिए, तो खान साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी और खान साहब को जो है बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये इसके केसेस थे जिनके ऊपर आज डिस्कशन हुई। आज ख़ास तौर पे एक चीज़ के ऊपर आपको बताएंगे कि अभी अपडेट जो आई है उसमें ये पता चला है कि फवाद चौधरी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जब गए थे तो उसमें ज़ामिन थे मौजूदा जो वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ, उनके जो केस के अंदर जो है वो उन्होंने अब दरख्वास्त जमा कराई। इसमें कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने इनके जो फ़रीक बनने की दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया। इस केस के अंदर उन्हें फ़रीक बनाया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जब गए तो शहबाज शरीफ उनके ज़ामिन थे और इन्होंने उनका कोई जो ज़मानत थी वो दी थी और ये कहा था कि मुल्क वापस लाना था इनको
اور انہوں نے پھر سفارتی پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کروایا. تو اس کیس کے اندر اب یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ مفرور چونکہ مجرم ہیں تو اس کیس کو اب چلایا جائے. جو ہائی کورٹ نے جو درخواست مسترد کی ہے اس کے اندر جو ہے وہ ان کو فریق بنایا جائے اور کیس کو آگے بڑھایا جائے کہ میاں صاحب کو کسی بھی طریقے سے واپس لایا جائے. تو اب دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب کو کیسے واپس لایا جائے گا, کیونکہ اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں جو وزیر اعظم ہیں, عوام کو جو مشکلات سامنے پیش آ رہی تھی وہ آپ نے دیکھی, اور عدالتی بحران جو چل رہا ہے, جو کیسز چل رہے ہیں, وکلا کہاں کھڑے ہیں اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہاں پر کھڑی ہیں, اس تمام صورتحال سے آپ کو اندر کی خبر سے ہم نے آگاہ کیا رپورٹرز بیٹھک میں. اگلی ویڈیوز تک آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.